जो काबे को देखा तो देखा ये मन। اپنی ذات سے نیک اعمال ہو جائیں، اللہ کی عبادت کی توفیق مل جائے، دین کی محنت کی توفیق مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اپنے آپ کو بڑے سمجھنا، اپنے آپ کو اہل علم سمجھنا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا، یہ شیطان کے دھوکوں میں سے ایک بڑا دھوکہ ہے۔ وہ اول اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اعمال ہمت کر کے جب اعمال کے لیے قدم اٹھ جاتا ہے تب وہ اعمال کو کس طرح برباد کروں اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک دور تھا کہ لوگ اعمال کر کے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اپنے عاجزی پیش کرتے تھے، اپنی کمزوری پیش کرتے تھے۔ آج شیطان نے ہمیں ایسی پٹی پڑھائی، ہم نیک اعمال کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مال کا تکبر اتنا برا نہیں ہے، اور شراب کا نشہ انسان کو اتنا برباد نہیں کرتا جتنا نیکی کا تکبر انسان کو برباد کرتا ہے۔ ایسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک غلام کو خرید کر لے کر آئے اور اس غلام کو کہنے لگے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ حضرت کیا غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ آقا جس نام سے پکارے وہی نام غلام کا ہوتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ بھائی کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا کہ غلام کیا کہہ سکتا ہے، جو آقا کی طرف سے ملے وہی کھا لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا، بڑا اکرام کیا، بڑے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ پھر رات کی تاریکی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں راتوں میں اٹھ کر عبادت کرنے والے تھے۔ تو جب وہ عبادت کو اٹھے تو دیکھا کہ کمرے سے رونے کی آواز آ رہی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر چھپ کر دیکھا تو وہی غلام ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہا ہے۔ تو غور سے سنا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، پہلے میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا تھا، رات میں بھی تیری عبادت کرتا تھا، اے میرے اللہ اب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بن چکا ہوں، اب دن میں مجھ سے تیری عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے تقسیم کر رکھی ہے، دن حضرت کی خدمت میں رہوں گا، رات تیری عبادت کروں گا۔ تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے اس جرم کو معاف کر دے، یہ کہتے کہتے زاروں قطار رو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فجر کی نماز کو جب حضرت مسجد میں گئے تو غلام بھی مسجد میں آیا۔ جب فجر کی نماز ختم ہوئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کو بلا کر، اس غلام کو بلا کر کہا کہ بھائی میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس آدمی کے، اس غلام کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگا کہ حضرت کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں کمی کی ہو؟ حضرت نے کہا کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی میں جب میں میرے رب کی عبادت کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ تیرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا مضبوط ہے اور تو اس کی کیسی عبادت کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی ایسی بات نہیں، بلکہ رات کی خلوتوں میں، رات کی تنہائیوں میں نے تجھے دیکھا کہ تو اللہ کی عبادت کس طرح کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تیرے ہاتھوں سے اپنی خدمت۔ اب اتنا کہنا تھا کہ اس غلام کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ میرا راز تو فاش ہو چکا ہے کہ اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اب میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں برباد ہو جائیں، میرے اندر بڑائی اور تکبر آ جائیں، اے اللہ بس اب تو مجھے دنیا سے اٹھا دے۔
کیسے کیسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے گھر میں سجدے میں جائیں تو دل کہتا ہے کہ کوئی دیکھیں، قرآن کے سامنے بیٹھیں دل کہتا ہے کہ کوئی دیکھیں۔ یہ ہماری عبادتیں ہیں، یہ علماء